ہمارے لیے سر کے تاج ہیں۔ حسنی اور حسینی خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت، دو خاندان دارالندوۃ العلماء میں حسنی اور حسینی خاندان ہیں، یہ ہمارے لیے سر کے تاج ہیں، اور ان کی جوتیاں ہم جتنا اپنے سر پہ لے کر کے چلے کم ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ اور سمرا والوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ اس طریقے سے دیکھیے جیسے لگتا ہے کہ فقیروں کی محفل میں بادشاہ کوئی تشریف لے آیا ہو۔ میں کچھ زیادہ نہ کہتے ہوئے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ سے میں حضرت کا استقبال کروں، بس میں اتنے ہی کہتا ہوں، عطر خود ببوید نہ کہ عطار ببوید۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں، آج آپ لوگ سمرا جدید کے علاقے میں جو ضلع سیتاپور میں آتا ہے جمع ہوئے ہیں، اور جلسے کا عنوان ہے تعلیمی بیداری اور پیام انسانیت۔ یہ دونوں موضوع بہت اہم ہیں۔ اتنے اہم ہیں کہ قرآن و حدیث ان دونوں موضوعات سے بھرا ہوا ہے۔ جس نے بھی یہ عنوان منتخب کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ ایک اہم بنیادی چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، لہذا سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ یہاں جو آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں،
ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہیں قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے اور سیکھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو ہمارا تذکرہ کیا کرو، ہم کو یاد کیا کرو، ہم تم کو یاد کریں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ! آپ سمرا میں معمولی ٹاٹ پر زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ کہتا ہے اے سمرا والو ہم تمہارا تذکرہ عرش الہی پر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہو گیا آپ کا، کتنا بلند مقام! انہی آیات کی تشریح نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، رسول اللہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے، دین کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کو سننے کے لیے جو جہاں سے آتا ہے فرشتہ رحمت اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ آپ لوگ سب آئے ہو فرشتہ رحمت کے پروں پر پیر رکھتے ہوئے۔ دنیا کا کون سا قالین ہوگا جو فرشتوں کے پروں سے افضل ہو جائے؟ سوچ نہیں سکتا آدمی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سکینت اترنی شروع ہو جاتی ہے، رحمت کی بارشیں ہوتی۔ اس لیے آپ یہاں بیٹھیں تو ایک نیت کر لیجئے، بس یہ سارا ثواب آپ کو ملے گا ایک نیت پر۔ اور اسلام میں نیت سب سے بنیادی چیز ہے۔ قرآن کے بعد جو دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے امام بخاری کی صحیح بخاری، امام بخاری نے وہ حدیث اپنی کتاب میں سب سے پہلے نقل کی ہے جو حضرت عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں منبر پر حدیث سنائی تھی۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اے لوگوں، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ تمہارے دل میں جو خیالات ہیں، تم جو سوچ کر آئے ہو، اگر اللہ کے لیے آئے ہو اور اس ارادے سے آئے ہو ہم قرآن سنیں گے، حدیثیں سنیں گے، سیرت پاک سنیں گے، اخلاق نبی سنیں گے اور زندگی میں اتاریں گے، اگر یہ نیت تم نے کر لی تو تم سے افضل روح زمین پر اس وقت کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے کسی کی خدا نخواستہ تو اس کو چاہیے کہ ابھی نیت کر لے، تماشے کے لیے نہ آئے۔ کون آ رہا ہے فلاں یہ کہیں گے چلو بھائی چلو، نہیں، دین کی باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، زندگی میں اتاریں گے اور ماحول بدل دیں گے۔ یہ ارادہ کر کے جتنی دیر بیٹھے رہو گے اللہ کے ہاں تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا، فرشتہ رحمت گھیرے رہیں گے، سکینت اترتی رہے گی۔ لہذا اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے لیے ایک نسخہ اتارا ہے
جس کو قرآن کریم کہتے ہیں. کئی جگہ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کے اوپر سے وہ کتاب اتاری ہے جو ساری انسانیت کو صحیح سیدھا نجات کا جنت کا راستہ دکھاتی ہے، سارے لوگوں کو. لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے. تو لہذا جو قرآن سے فائدہ اٹھائے، قرآن کے مطابق عمل کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا آ گیا، اور جس کے دل میں خوف خدا آ گیا اس کی دنیا بھی اچھی اور عقبہ بھی اچھی، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. لہذا قرآن کا پہلا حکم، آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنا کلام اتارا اور پہلا حکم، پہلی آیت، جس آیت کے ذریعے سے اللہ نے اپنے لاڈلے نبی رحمت للعالمین بشیر و نذیر، جن کو آسمانوں کی سیر کرائی، ان کو نبی بنایا اس آیت کے ذریعے. اور وہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے غار حرا میں تھے. جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے، حج کرنے گئے ہوں گے، انہوں نے غار دیکھا ہوگا. جبل نور میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں آپ، اور وہ چھوٹا سا غار ہے، کھڑے ہوں تو چھت سے سر لڑ جائے، لیٹنے کی بھی لمبی جگہ نہیں. آپ وہاں جاتے تھے اللہ کو یاد کر دیں، خلوت میں، تنہائی میں. ایک رات آپ ایسے ہی اللہ سے لو لگائے تھے، ایک دم سے اندر کوئی آیا غار کے اندر، اور آتے ہی اس نے کوئی بات چیت نہیں کی، ایک جملہ کہا اقرا، پڑھو. اللہ کے رسول نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر بخاری اور مسلم اور صحیح کی کتابوں میں ہے کہ آنے والے نے آپ کو گلے سے لگایا، معانقہ کیا، اور ایسا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لگتا تھا پسلی نہ ٹوٹ جائے. پھر چھوڑا، اور چھوڑتے ہی اس نے دوبارہ کہا اقرا، ارے کیوں نہیں پڑھتے، پڑھو. پھر آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 مرتبہ یہی باتیں ہوئی اور یہی عمل ہوا معانقہ والا. چوتھی مرتبہ اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جیسے ہی زبانی اس نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دہرانے لگے. جو آدمی ان پڑھ ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، کوئی عبارت نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ زبانی اس کو پڑھائیں تو پڑھنے لگے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان آیتوں کو پڑھا تو آپ کے جسم کی پوری طاقت نکل گئی، کبھی تاری ہو گئی، کانپنے لگے، اور غار سے اترنا مشکل ہوا. کسی طرح گھر پہنچے، اور گھر پہنچے ہیں تو اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ چادر نکالیں. جاتے ہی لیٹ گئے اور آواز دینے لگے اپنی
اہلیہ حضرت خدیجہ کو زملونی زملونی، ارے چادر اڑاؤ، کملی اڑاؤ، کملی اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ فوراً آئیں اور دیکھا کہ اللہ کے رسول کانپ رہے ہیں، آ کر کملی اڑا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو سکون ہوا تو کہنے لگی کیا بات ہو گئی، آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ غار کا بیان کیا، یہ ہوا ایسا ہوا۔ تو حضرت خدیجہ بھی بڑی ذہین، بڑی فتین عورت تھی، تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیے نہیں، ہمارا ایک چچا زاد بھائی ہے ورقہ ابن نوفل، اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ تورات انجیل کا بڑا ماہر ہے، اس سے پوچھیں گے یہ کیا ہوا۔ لہذا لے کر گئیں اللہ کے رسول کو اپنے بھائی کے پاس، اور بھائی نے ساری تفصیلات پوچھی، اور تفصیلات پوچھنے کے بعد ورقہ نے کہا ھذا الناموس الذی جاء عیسیٰ و موسیٰ، ارے یہ تو وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ کے پاس اور موسیٰ کے پاس آتا تھا، آج تمہارے پاس آیا ہے اور اللہ نے تم کو نبی اور رسول بنا دیا۔ اور پھر فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو تمہاری بہت مدد کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اے محمد، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تم کو تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ اس پر اللہ کے رسول کو پھر تعجب، آپ تو پورے مکے میں چہیتے تھے، سید، سردار، سچے، امانت دار، یہ آپ کے القاب تھے، سارے مکے کے مشرکین امانت رکھاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس۔ جب آپ نے حضرت ورقہ سے یہ سنا تو فرمانے لگے اوا مخرجیہم، ہم کو سوچ نہیں سکتا آدمی جو کسی علاقے کا چہیتا ہو اس کو لوگ دھکے دے کے نکالے، تو کہنے لگے اوا مخرجیہم، ہم کو نکالیں گے۔ تو حضرت ورقہ نے کہا کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دی ہے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت خدیجہ نے پھر بڑا اہم دلاسا دیا، اور حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو دنیا میں ذلیل کبھی نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں کرے گا وہ بھی بیان کر دیا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، آپ کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کی بنیادی صفات میں پہلی صفت ہے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتے جوڑتے ہیں، اور بے سہاروں کے سہارا ہیں، ملجاؤ ماوا ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو کام نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ معاون بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ گواہی اللہ کے رسول کی ان کی اہلیہ دے رہی ہیں، اور بیوی کی گواہی شوہر کے بارے میں سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے دنیا کی۔ شوہر کو
دنیا کا ہر عالم مان لے گا، ہر آدمی مان لے گا، لیکن بیوی کوئی نہ کوئی اس میں ٹیڑھ نکالتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی بیان کرتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے اتنے اعلیٰ اخلاق تھے کہ حضرت خدیجہ کیا، آپ کی ساری ازواج مطہرات آپ کی ایسی تعریف بیان کرتی تھی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ یہ پہلا حکم قرآن کا نبی کو غار حرا میں پڑھو۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس قرآن کے پہلے حکم کو مان رہے ہیں۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ، ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی جاہل قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، ہر اعتبار سے، دینی دنیاوی دونوں تعلیم میں ہم نیچے چلے گئے، نیچے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا، قرآن کو سمجھنا چھوڑا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑا۔ یہی قرآن جب صحابہ کرام نے لیا تھا، نبی پاک کے ذریعے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا اور قرآن کو دنیا میں لے کر پھیل گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت صحابہ نے کی۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اور پھر بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کی جو دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ دنیا کا نظام انہوں نے چلایا اور قرآن کے اعتبار سے چلایا۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم ایک گاڑی ہے بھائی UP 32 KC 4752، یہ جس کی ہو ذرا جلدی ہٹا لیں، تھوڑا ایمرجنسی پیش آ گئی ہے۔ اس کے پیچھے جو گاڑی کھڑی ہے اس کو نکلنا ہے، دعا کریں۔ تاج محمد بھائی جو آج کے اس پروگرام کے نگراں ہیں، بڑی ان کی کوششیں رہی ہیں۔ ان کے بہن کو کرنٹ لگ گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، تو ان کو لے کے جانا ہے ہاسپٹل۔ آپ لوگ دعا کریں۔ یہ گاڑی جس کی بھی ہو UP 32 KC 4752، بھائی برائے مہربانی تھوڑا جلد از جلد اس کو ہٹا لیں۔ باقی حضرت کا تو لہذا اللہ تعالی نے جب حکم دیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بیان کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ نے اس کو اپنے ذہن، دماغ، عمل میں اس طرح اتارا کہ وہ دین کے بھی امام بن گئے، دنیا کے بھی امام بن گئے۔ اس لیے تعلیمی بیداری کا جو عنوان ہے، یہ صرف عنوان نہ رہے، عمل ہو۔ بھائی جلدی چلے جاؤ، اس کی حالت بہت سیریس ہے جس کی گاڑی ہو۔ UP 32 KC 4752، ذرا جلدی چلے جاؤ، حالت بہت سیریس ہے۔ یا اگر وہاں پر کوئی لوگ کھڑے ہوں تو دھکے سے گاڑی کو آگے پیچھے کر دیں اور وہ گاڑی نکال لی جائے۔ اللہ شفا دے، جلدی سے ان کو صحت یاب فرمائے اللہ تعالی۔ تو لہذا قرآن سے ربط پیدا کریے، تعلیم میں آگے سے آگے بڑھیے۔ اللہ نے جو پہلی آیتیں اتاری تھیں اس میں یہ فرمایا کہ اے انسانوں پڑھو، لیکن جو پڑھنا میرے نام سے پڑھنا۔ یہ نہیں کہا کیا کیا پڑھو، اس لیے کہ دنیا کے نظام بہت بڑا ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، کیا کیا پڑھو یہ نہیں کہا۔ لہذا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دین پڑھو، ڈاکٹری پڑھو، انجینئرنگ پڑھو، کسانی پڑھو، تجارت پڑھو، یہ سب اس حکم میں داخل ہے۔
سب داخل ہے، لیکن بس ایک چیز ہے، جو بھی پڑھنا اس میں اللہ کو نہ بھولنا۔ سائنس پڑھنا اللہ کو یاد رکھنا، ڈاکٹری پڑھنا اللہ کو یاد رکھنا، قرآن پڑھنا اللہ کو یاد رکھنا، حدیث پڑھنا اللہ کو یاد رکھنا، کسانی کرنا، تجارت کرنا اللہ کو یاد رکھنا۔ جب تو یہ تجارت، یہ کسانی، یہ ڈاکٹری تمہارے لیے دین و دنیا کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ آج ہم نہ تعلیم کو سمجھے، نہ ہمارے لوگوں نے تعلیم کو سمجھایا، ہم نے محدود کر دیا کہ تعلیم کا مطلب ہے قرآن و حدیث سیکھ لو بس، ختم کہانی۔ یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کائنات بنائی ہے، آدم کو پیدا کیا ہے، اور آدم کو ہم نے پوری دنیا کے علوم دیے تھے۔ اس وقت تو قرآن بھی نہیں تھا، حدیث بھی نہیں تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سارے مفسرین کہتے ہیں کل سے ساری دنیا مراد ہے۔ لہذا آسمان کا علم، زمین کا علم، جمادات کا علم، نباتات کا علم، حیوانات کا علم اللہ نے دیا تھا، نبی کو دیا تھا۔ اور جب آدم نے امتحان دیا اللہ کے دربار میں جنت میں، یہ پہلا امتحان ہے، اسی کی نقل آج دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان اللہ نے لیا ہے، اور امتحان میں کون کون لوگ تھے؟ آدم تھے، فرشتے تھے، جنات تھے، تینوں بڑی بڑی مخلوق، اور جنت میں امتحان ہو رہا ہے۔ اور امتحان کی بنیاد کیا ہے؟ علم۔ اللہ نے کہا بتاؤ بھائی، فرشتوں سے پوچھا، جنات سے پوچھا، اور آدم سے پوچھا۔ فرشتے اور جنات علم کا جواب نہیں دے پائے، آدم نے ایک ایک چیز بیان کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ یہ دنیا کا نظام ہم آدم کو کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ اس دنیا کی نعمتوں کو سامنے لائے اور ہمارے احکامات کو دنیا میں نافذ کرے۔ اس لیے علم دیا گیا تھا، ہر چیز میں اللہ کا نام ہو۔ لہذا صحابہ نے یہی کیا تو دنیا کے وہ قائد بن گئے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا، عمل میں اتارا، دنیا کی قیادت کی۔ تو یہ علم ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارے لیے، مغز ہے، بنیاد ہے، عزت کا ذریعہ ہے، سربلندی کا ذریعہ ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، آفیسر ہوتے ہیں، اور جو جاہل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لیبر اور مزدور ہوتے ہیں۔ اور لیبر اور مزدور کو کبھی بھی عزت نہیں ملی ہے، نہ ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی کہہ دیجئے سب سے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے، علم والے اور جاہل دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کہیں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ علم کے ذریعے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ
اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے، فرشتوں نے گواہی دی اور علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ اتنے بڑے بڑے القاب، اتنی بڑی بڑی بشارتیں، اتنے بڑے بڑے وعدے کہ علم کی وجہ سے اللہ کی خلافت ملتی ہے، علم کی وجہ سے نبی کی وراثت ملتی ہے، علم کی وجہ سے جنت کا راستہ ڈائریکٹ کھل جاتا ہے۔ اور یہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح تعلیم فرض ہے۔ تعلیم حاصل کرو، ورنہ اگر ہمارا تعلق تعلیم سے نہیں ہوگا اور جو تعلیم کی بنیادی کتاب ہے قرآن کریم اس سے نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں دنیا بھر کے سارے علوم موجود ہیں۔ آج یورپ، امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور ہماری کتابوں سے علم حاصل کر کے دنیا پر قیادت کر رہا ہے۔ آج دنیا میں جتنی ترقی ہے، آپ غور کریے، جن لوگوں نے محنت کی، اور محنت میں کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں غور کرنا، تحقیق کرنا، اور کسی چیز کو دیکھتے 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 اس کو پریکٹیکل میں لے آنا۔ یہ آپ کو جو آسمانوں میں جہاز اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ بڑے بڑے دماغ والوں نے، جو دنیا میں اللہ نے پرندے پیدا کیے ہیں، ان پر ریسرچ کیا، غور کیا، یہ کیسے اڑتے ہیں، کیسے قلع بازی کھاتے ہیں، کس طرح لینڈنگ ہوتی ہے، غور کرتے 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 انہوں نے لوہے کو آسمانوں میں اڑا دیا۔ اور اللہ نے ہم سے کیا کہا تھا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے جانوروں پر غور کرو، سبق لو ان سے۔ اور سب سے پہلا انسانوں کا جو استاذ ہے وہ کوا ہے، یہ اللہ نے بیان کیا ہے، کوا ہے۔ حابیل و قابیل جو بیٹے تھے آدم کے، ان میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اب یہ سوچا کہ لاش کیسے چھپائیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں لے جائیں؟ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو دوسرے کوے کو دفن کرنے کے لیے گڈھا کھود رہا تھا۔ کھودتے 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 اس کوے کو اندر ڈالا اور مٹی ڈال دی، تو اس نے کہا ارے بھائی یہ تو بہت بڑھیا ہے، اللہ نے بھیجا تھا سکھانے کے لیے، اے انسان کبھی اپنے اوپر غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، تم نے تو جانوروں سے سیکھا ہے، تمہارا استاذ تو جانور ہے اور اللہ نے تم کو سکھایا ہے، لہذا اس نے بھی جلدی سے دفن کیا اور غائب ہو گیا۔ تو قابیل نے بھی جلدی سے یہ کام کر دیا۔ تو لہذا جب پرندوں پر غور ہوا تو ایسے بڑے بڑے جہاز آج اڑ رہے ہیں، سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر پہلے کہا جاتا تو کوئی نہ مانتا، سوچ نہیں سکتا۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگوں نے دماغ لگایا، باڈی پر ریسرچ کیا، پوری باڈی، اور ریسرچ کرتے کرتے آج ماہرین ڈاکٹر پیدا ہو گئے جو ہارٹ، دل، نسیں،
مزے سے آپریشن کر رہے ہیں، جیسے کھیل ہے، کھلونا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا تھا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا اپنی باڈی پر ریسرچ کرو۔ اگر ہم لوگ ریسرچ کرتے ایمان والے، تو آج ایمان والے ڈاکٹروں کی بھیڑ ہوتی۔ اگر ایمان والے پرندوں پر ریسرچ کر کے آسمانوں میں اڑاتے تو فضاؤں میں لا الہ الا اللہ کی گونج ہوتی۔ اسی طریقے سے سمندر میں بڑے بڑے بحری بیڑے جو پانی میں رک نہیں سکتے، انہوں نے دیکھا کہ سمندروں میں تو بڑی بڑی مچھلیاں کیسے تیر رہی ہیں، کیسے نظام ہے ان کا۔ اس پر ریسرچ کر کے بڑے بڑے سمندر کی چیزیں بنا ڈالی۔ اور اسی طرح آج کے زمانے میں عجیب عجیب قسم کے مکانات دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ امارات، سعودیہ کہیں چلے جائیے دنیا کے کسی ملک میں، ایک لاٹ ہے، پتلی سی چیز پر بڑا سا لٹکا ہوا ہے۔ یہ ایجاد ہوا ہے جو پرندے گھونسلے بناتے ہیں پیڑوں میں، اس پر ریسرچ۔ عجیب عجیب منظر آپ کو ملیں گے یہ گھونسلوں کے، بالکل اسی کے انداز کے آج سائنسدانوں نے مکانات بنا ڈالے، نئی نئی چیزیں بنا ڈالی۔ جبکہ اللہ نے علم سب سے زیادہ اگر دنیا میں دیا ہے کسی کو تو وہ انبیاء کو دیا ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر علم والا پوری دنیا کے اعتبار سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ بالکل بدیہی بات ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہر انسان کو دو چیزیں دی ہیں، دو چیزیں ہیں علم حاصل کرنے کی۔ ایک ہے حواس خمسہ، یہ جو باڈی ہے ہماری، اس میں جو 5 فنکشن ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ پیر ہیں، ان کے ذریعے سے بہت بڑا علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ آنکھ سے دیکھ کے بتا دیں گے یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، کس رنگ کا ہے۔ ناک کے ذریعے آپ فوراً بتا دیں گے مہک آ رہی ہے کس چیز کی، فوراً آپ کی ناک گواہی دے گی کیا پک رہا ہے، کہاں پک رہا ہے، دور دور سے ہوائیں لی آتی ہیں۔ اسی طرح کان کے ذریعے سے آپ جیسے ہی سنیں گے فوراً کہیں گے قرأت ہو رہی ہے، ترانہ ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، باجا بج رہا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کان نے بتایا۔ کوئی نہیں آیا آپ کو اطلاع دینے، کان بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دور کی چیزیں بھی آدمی محسوس کر لیتا ہے، اخبارات میں بھی آتا ہے۔ ارے آج کل جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کشمیر میں، شملہ میں، میسوری میں برف باری ہو گئی ہے، اس کی ٹھنڈک آپ محسوس کرنے لگے۔ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کی باڈی بتا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا راستہ، یہ پہلا راستہ ہے جو اللہ نے سب کو دیا ہے، دوسرا راستہ علم کا یہ دماغ ہے، یہ بہت دور تک دیکھتا ہے۔ اور اس کی سب سے زیادہ واضح مثال کیا ہے؟ یہ موبائل، جس کو آپ جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا مٹھی میں۔ ہم نے دنیا مٹھی میں کر لی عقل کی وجہ سے۔ جو لہریں ہیں، جو فضائی، ان کو کیش کیا اور ان کے ذریعے سے سارا لاسلکی نظام ایسا بنا دیا کہ منٹوں میں آپ امریکہ دیکھ سکتے ہیں، روس دیکھ سکتے ہیں،
دنیا کی دور دراز علاقوں کی آوازیں سن سکتے ہیں، منظر دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، یہ ہے عقل کی وجہ سے۔ تو عقل اور باڈی یہ دو ایسے فنکشن ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں آج دنیا میں عجائبات ہو رہے ہیں، ایسی چیزیں جو اس سے پہلے آدمی سوچ نہیں سکتا تھا۔ یہ دو چیزیں تو اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں، لیکن ایک تیسری چیز، علم والی تیسری چیز اللہ نے صرف نبیوں کو دی ہے، اور وہ ہے وحی الہی۔ وحی یعنی اللہ کی طرف سے باتیں، خاص اللہ کی طرف سے احکامات۔ لہذا آپ ہر نبی کو دیکھ لیجئے، زمانے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ نبی ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں سب سے بڑا علم جادوگری، سحر، ایسے ایسے جادوگر جو ساری چیزوں کو پلٹ دیں۔ اللہ نے موسیٰ کو معجزہ دیا، اسی لائن کا معجزہ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارے جادوگر بادشاہ کے کہنے پر میدان میں جمع کر دیے گئے، سب اپنا اپنا کرتب دکھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اپنا ڈنڈا ڈالا تو سارے جادوگر کے جادو ختم ہو گئے منٹوں میں، اور حضرت موسیٰ کا وہ عصا جو مختلف کاموں میں آتا تھا وہ اژدہا بن کے سب کو کھا گیا۔ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے، تو اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، پکڑ لو۔ جیسے ہی پکڑا تو وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ سب پر غالب آ گئے، اور غالب ہونے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورے مصر میں بڑے بڑے جو جادوگر تھے سب نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ موسیٰ تو اللہ کا نبی ہے، ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں۔ یہ ہے علم، یہ ہے دین۔ اس کا جب غلبہ ہوگا لوگوں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ بڑے نبی، ان کے زمانے میں سب سے زیادہ جو علم کا چرچا تھا وہ تھی ڈاکٹری۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکماء ہاتھ رکھا اور بتا دیتے تھے کیا بیماری ہے، دیکھ کر شکل۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا دیا؟ ڈاکٹری والا فن دے دیا، حکمت والا فن دے دیا، اور حضرت عیسیٰ ایسے ایسے بیماروں کو شفا دینے لگے جو کوڑھی تھے، مادرزاد اندھے تھے، ہاتھ رکھا آنکھ پر شفا ہو گئی، جسم پر ہاتھ پھیرا کوڑ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ہمارے حکم سے تم مردوں کو ہاتھ پھیرو گے تو ہم زندہ کر دیں گے، مردے بھی زندہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا مٹی لو، پرندہ بناؤ اور پھونک مارو، وہ اڑنے لگے گا۔ سارے اس وقت کی دنیا کے لوگ جھک گئے حضرت عیسیٰ کے سامنے، سر تسلیم خم کر دیا۔ اور جب ہمارے نبی کا دور آیا، نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے زبان آور ایک ایک جملے میں قوموں کی عزت اور ذلت کے فیصلے کرتے تھے۔ ایک شعر پڑھ گیا
تو قوم ذلیل ہو گئی، کوئی قوم اعلیٰ ہو گئی، اور اپنے کو کہتے تھے عرب بولنے والے، اور ساری دنیا کو کہتے تھے عجم یعنی گونگے۔ ساری دنیا ان کے سامنے گونگی بہری، اور اپنے کو بڑا ناز تھا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو نبی آ رہا ہے 40 سال تک ہم نے اس کو امی رکھا ہے، ان پڑھ رکھا ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ دنیا میں آخری نبی جو سارے نبیوں کا سرتاج ہے، جو ساری کائنات کا افضل انسان ہے، اس کا کوئی بھی استاذ نہ بن سکے۔ اگر اللہ کے رسول کا کوئی استاذ ہوتا تو آپ نبی کہاں ہو پاتے؟ استاذ کا تو ادب لازم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے 40 سال نبی کو ان پڑھ رکھا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے نبی تو ان پڑھ تھے۔ ارے پاگل، تمہاری عقل ماری گئی۔ نبی اگر ان پڑھ ہوتے تو آپ کی زبان مبارک سے وہ جملے نکلے ہیں کہ آج لوگ تشریح کرتے کرتے ختم نہیں کر پا رہے۔ اور اللہ نے آپ کو سب سے بڑا عالم کہا ہے، قرآن اللہ نے دیا، لہذا جب قرآن اترا ہے تو عرب والوں کی زبانیں بند ہو گئی، زبان بند۔ تو اللہ نے کہا اے نبی کہہ دو ساری دنیا سے قرآن جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ پہلے تو کہا قرآن بنا کے لاؤ، سب خاموش مبہوت۔ پھر کہا ارے ایک سورت بنا لاؤ، پھر کہا ایک آیت بنا لاؤ۔ لیکن آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں قرآن کے اترے ہوئے، اور ساری دنیا میں ہر زمانے میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، حفاظ کو مارا گیا، لیکن کوئی بھی ایک آیت قرآن جیسی نہیں بنا سکا۔ اگر بنا دیتا تو قرآن ختم ہو جاتا۔ اور اللہ نے آخر میں کہا نہ کوئی بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا، چاہے سارے انسان لگ جائیں، سارے جنات لگ جائیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سن لو اے نبی، کہہ دو اگر سارے انسان، سارے جانور، سارے جنات لگ جائیں قرآن جیسی ایک سورت بنانے کے لیے، کبھی نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے آج جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہی امریکہ میں پڑھا جا رہا ہے، وہی یورپ میں پڑھا جا رہا ہے، وہی فلسطین میں پڑھا جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں ایک قرآن ہے۔ کون سی کتابیں؟ ساری کتابیں بدل گئیں، قرآن نہیں بدل رہا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے انسانوں سن لو، یہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہم نے اتاری ہے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے آج تک ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں آپ کو ملے گا، اور جنہوں نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل ہو کر ختم ہو گئے، فنا ہو گئے۔ تو یہ ہے قرآن کی طاقت۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآنی تعلیمات سے جڑ جائیں گے، تو ہم کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ ہے تعلیمی بیداری، لاؤ اللہ کے لیے لاؤ، ورنہ اگر ہم قرآن سے نہیں جڑے،
علم سے نہیں جڑے، دنیا کو مسخر نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ایک دن ہمارے پاس آؤ گے، ایک دن تو آنا ہے، موت آئے گی، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، فرعون جیسا ہو، نمرود جیسا ہو، حامان جیسا ہو، اچھے لوگ ہوں برے لوگ ہوں، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ آپ سوچئے کہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی، کتنی ترقی کی ہے دنیا نے، بہت سے سائنسدانوں نے جو آدمی جاکنی کے عالم میں تھا اس کو ایک شیشے کے اندر بند کر دیا تاکہ اس کی موت آئے تو یہ دیکھیں کہ کیا چیز نکلی ہے، تاکہ اس کو پکڑ کے ریسرچ کریں گے۔ بہت تجربے کیے لیکن اس روح کو پکڑ نہیں پائے آج تک، اور اللہ نے کہا کبھی نہیں پکڑ پاؤ گے، اس لیے کہ یہ امر الہی ہے، اللہ کے آرڈر کو کون پکڑ پائے گا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے انسان، تو آسمانوں سے تارے توڑ کے لیا، سمندروں سے ہیرے نکال لے، زمین کے خزانے اگل دے، لیکن تجھے تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اللہ کا علم لا متناہی، دنیا تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، باقی کرے ساری دنیا میں پھیلے کیا ہیں، ہر طرف ہیں۔ عالم جس کو کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے تھے کہ 80,000 سے زیادہ عالم ہیں، اور دنیا کے بعد جنت، دوزخ، آخرت میں کیا کیا نہیں ہے، سوچ نہیں سکتا آدمی۔ تو اس لیے سب سے بڑا علم اللہ نے آخری نبی کو دیا قرآن کی شکل میں، اور فرمایا کہ اے نبی آپ اس کی تشریح کریے، امت کے لیے بتلاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، قرآن سے جوڑتے رہیے، علم کی اہمیت بیان کریے۔ اور اللہ کے رسول نے تو دنیا میں جو نظام چلایا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا۔ آج ہمارا دماغ چھوٹا ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے پھر گھر جا کر سو جاتے تھے۔ یہ سب سے بڑا ہمارا جہالت کا ثبوت ہے، بددینی کا ثبوت ہے۔ ہم نے دین اور دنیا الگ کر دیا۔ یہ اصلاً یہودی اور عیسائی سازش ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے دین و دنیا کو الگ کر دیا، اور دنیا داروں نے دنیا پر قبضہ کر لیا، اور جو یہودی عیسائی دیندار تھے ان کو گرجا گھروں میں گھسیڑ دیا، بس ختم، دفن ہو جاؤ یہیں مر جاؤ۔ وہی سوچ ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اندر آ گئی ہے۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ ارے بھائی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، ارے امام بن جائیں گے تمہارا جنازہ پڑھا دیں گے۔ بس جب ہم نے اپنے کو بھنگی بنایا، فقیر بنایا، غریب بنایا، تو اللہ نے ہمارے منہ پر غربت تھوپ دی۔ تم ذلیل ہو، تم نے اللہ کو نہیں سمجھا، نظام کائنات کو نہیں سمجھا، اور تم نے نبی کو نہیں سمجھا۔ نبی کی زندگی کیا تھی؟ مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے اور پھر بیٹھ کر نظام کائنات سمجھاتے تھے، دین سمجھاتے تھے۔ دین کیا ہے؟ تمہارے عقیدہ کیا ہو، تمہاری عبادات کیسی ہوں، تمہارے معاملات کیسے ہوں۔
اور تمہاری معاشرت کیسی ہو، تمہارے اخلاق کیسے ہوں، اسی کو ساری دنیا کہا گیا ہے۔ تجارت کیسے کرو گے، نماز کیسے پڑھو گے، یہ نبی نے سکھایا۔ حج کیسے کرو گے، نبی نے سکھایا۔ عبادات کیسے کرو گے، نبی نے سکھایا۔ اور دکانداری کیسے کرو گے، تجارت کیسے کرو گے، معیشت میں ترقی کیسے کرو گے، یہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ اسی لیے جب صحابہ کرام کو تاجر بنا کر آپ نے ہجرت کی، اور صحابہ کرام مکے والے جب گئے ہیں مدینے میں تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، سب چھوڑ کر گئے تھے۔ مدینے کے انصار صحابہ نے کہا ہمارا آدھا گھر لے لو، ہماری آدھی دکان لے لو، اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک کو ہم طلاق دے دیں، تم شادی کر دو۔ لیکن صحابہ کرام غیرت مند لوگ تھے، کتنے لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم تاجر ہیں، ان کو ناز تھا اپنی تجارت پر، کہنے لگے ہم تاجر ہیں، ہمیں بازار دکھاؤ، ہم خود اپنا انتظام کر لیں گے۔ لہذا بازاروں میں جانے لگے، سودا سلف خریدنے لگے، بیچنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جلیل القدر جنتی صحابی چند دنوں میں مالا مال ہو گئے، بہت مالدار صحابہ میں ایک عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں۔ لہذا تجارت کرنا سنت ہے، نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ کسانی کرنا انصار صحابہ کی سنت ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا جتائی کرتے وقت، بوائی کرتے وقت، غلہ بیچتے وقت، گنا بیچتے وقت کہ ہمارے صحابہ نے یہ کیا ہے؟ یہ سوچتے نہیں ہیں، اس لیے کسانی عبادت نہیں بنی، تجارت عبادت نہیں بنی۔ اگر ہم صحابہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر تجارت کر رہے ہوتے تو آج تجارت میں وہ ثواب ملتا تم کو جو مسجدوں میں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وہ تجارت کرنے والا جو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا، کل میدان حشر میں وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ سوچ کر کبھی تجارت کی کسی نے؟ جب پوچھو کیسی تجارت کر رہے ہو تو عام مسلمان، داڑھی والے مسلمان، بہت سے ماشاءاللہ مدرسوں میں پڑھے ہوئے ملا کیا کہتے ہیں؟ ارے جو ہندوستان کا نظام ہے اس طرح چل رہے ہیں، دین ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اتنا بھی نہیں معلوم۔ آج آپ ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میں اگر اسلامی طریقے پر آپ تجارت کرو گے تو آپ کو دیکھ کر ہزاروں ہندو مسلمان بن جائیں گے، کیونکہ اس میں کیا سچائی، امانت داری، اس کو سب پسند کرتا ہے۔ ہندو ہو، مشرک ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب چاہتے ہیں کہ بیچنے والا دھوکہ نہ دے، بیچنے والا غلط بات نہ کرے، اگر چیز میں، سامان میں خرابی ہے تو فوراً واپس لے لے۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، انسانیت کا سبق۔ یہ ہے انسانیت کا سبق۔ جو دوسرا موضوع ہے پیام انسانیت، علم ہی اتنا بڑا موضوع ہے کہ گھنٹوں بولو تو جو بنیاد ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی۔ اور دوسرا موضوع ہے انسانیت، پیام انسانیت۔ دنیا میں جتنے لوگ بس رہے ہیں، انہوں نے جو بھی مذہب اختیار کر لیا ہو، ہمارا ان کا رشتہ انسان کا ہے،
کیونکہ سب آدم کے بیٹے، سب حوا کی بیٹیاں ہیں، بیٹے سب ایک ہیں، انسانیت کے ناطے سب ایک ہیں، اور اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ تو رحمت للعالمین، آپ کا ایسا لقب تھا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا آپ نے کیا 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 ہے۔ جب آپ 35 سال کے ہوئے تو انسانیت کا بہت بڑا سبق، کعبہ گر گیا تھا، اس کو مشرکین مکہ نے دیواریں اٹھائیں، اس کے بعد جھگڑا یہ ہوا کہ حجر اسود کون لگائے گا دیوار میں، اور خطرہ یہ تھا کہ جنگیں ہو جائیں گی، لہذا یہ مشورہ طے پایا جو سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہی حجر اسود دیوار میں لگائے گا۔ اور صبح جب لوگ پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، تو سب کہنے لگے ہاں ہاں الصادق الامین آیا ہے، ہم اس پر آمنا کہتے ہیں، ہم راضی ہیں، جو اس کا فیصلہ ہو اس کو ہم قبول کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، بڑی سی چادر منگوائی، اس میں پتھر رکھا، اور جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے کے لوگ تھے سب کو بلایا، سب مشرک تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن سب کو بلایا اور کہا کہ چلو چادر اٹھا کے ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، جب دیوار کے قریب پہنچ گئے تو ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ ہے نبی کی سیرت۔ آج تو بھائی کو ساتھ نہیں کر رہے ہیں، بھائی کو مار رہے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اتنا خراب زمانہ آ گیا ہے، زمین جائیداد پیسوں پر قبضہ کرنے کے لیے بوڑھے ماں باپ کو بھی تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا ہے۔ اور کون لوگ ہیں مسلمان؟ غیر کو تو چھوڑیے، ہم مسلمان روزانہ آپ اخبار پڑھیے اور آپ نیٹ پر دیکھتے رہیے، دسیوں واقعات روزانہ پیش آ رہے ہیں، اور نبی کی بات کرتے ہیں، نبی سے کوسوں دور ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ مکے میں ظلم، بربریت، مار دھاڑ، قتل و غارت گری انتہا پہ تھی، لوگ عاجز آ گئے تھے، تو پھر فضل نام کے 3-4 لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی جو سب کافر تھے، سب مشرک تھے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی میں یہ تجویز کہ اب لوگوں کو مارا نہیں جائے گا، مہمانوں کا اکرام کیا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم نہیں بنا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے میں ایک کمیٹی بنی ہے اچھے اچھے کاموں کے لیے، خیر کی چیزوں کے لیے، تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ سنو، آپ نے فرمایا کہ کمیٹی بنانے والوں سے کہہ دو کہ محمد کو بھی ایک منبر بنا لے۔ منبر کمیٹی کس کی ہے؟ ہندوؤں کی، لیکن اچھے کاموں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول اس کے منبر بن گئے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کمیٹی بنائے کہ بھئی گاؤں میں اب اچھے کام کروائے جائیں گے، تعاون کیا جائے گا، تو فوراً ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ارے بڑے بننا چاہتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ نام ہو جائے، اور فوراً حسد جلن میں اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتے ہیں۔ ہمارا کام حسد، جلن، ٹانگیں کھینچنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی والے ہیں، کل مرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ تم تو جہنمی ہو، نبی والے نہیں ہو۔ نبی نے تو نبوت سے پہلے یہ سب کام کیے، اور اس سے بھی بڑا کارنامہ
آپ کو مکے سے نکالا گیا، مدینے پہنچے، اور سن 2 ہجری میں سب سے بڑا جہاد غزوہ بدر ہوا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کھلی فتح دے دی۔ 70 دشمنان اسلام ختم کر دیے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ آج قیدیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ بربریت کا ننگا ناچ ہے ہر ملک میں، اور خاص طور پر جو امریکہ ہے، یورپ ہے، اس سے زیادہ ظالم دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ آج دیکھ لو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، معصوم 1 سال 2 سال کے بچوں کو، ماں کو، بہنوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ یہ انسانیت کا نعرہ دینے والے سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے ظالم ہیں۔ اللہ کے رسول نے 70 قیدیوں کو قید کیا، مسجد نبوی میں ان کو لایا گیا اور ہاتھ میں رسی باندھ دی گئی۔ رات ہوئی، اب رات میں لوگوں کو نیند آ رہی تھی، لیٹ نہیں پا رہے تھے، تو آہیں کی آواز آ رہی لگی، آہیں نکل رہی تھی کسی کی۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا، ان کی آواز آئی اللہ کے رسول کے کان میں، تو اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند غائب ہو گئی۔ صحابہ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جشن کا دن ہے، آپ تڑپ رہے ہیں بستر پر، کیوں؟ آپ نے کیا جملہ کہا؟ عباس کے آوازیں کان میں آ رہی ہیں، عباس کی رسی ڈھیلی کر دو، وہ سو جائیں، عباس چھو جائیں، جب تک ہم نہیں سو سکتے۔ مشرک تھے، لہذا رسی ڈھیلی ہو گئی، حضرت عباس سو گئے۔ اس کے بعد پھر صحابہ آئے تو دیکھا اللہ کے رسول تڑپ رہے، کروٹیں بدل رہے، کیا بات ہے اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو 70 قیدی ہیں سب کی رسی کھول دو، سب کو لیٹنے دو، سونے دو۔ یہ ہے نبی، اتنے بڑے دشمنوں کو اتنی بھی ایذا دینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے انسانیت، اور نبی کے انسانیت کے واقعات تو اتنے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ آج ہم نے اپنے بھائیوں کے سامنے، جو ہمارے ملک ہندوستان کے ہندو بھائی ہیں، مشرک بھائی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ان کے سامنے اسلامی تعلیمات عملی طور پر نہیں رکھی، ورنہ جس طرح شاہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء کے ذریعے سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے تھے، آج اگر ہم لوگ نبی کی سیرت کو زندگی میں اتار لیتے تو آدھے سے زیادہ ہندوستان مسلمان ہو چکا ہوتا۔ لیکن آج ہمارے ہندو بھائی جب ہماری حالت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، گھر گھر لڑائیاں، بھائی بھائی میں خون خرابہ ہے، ایک باپ کی اولاد باپ ہے، مل کر جل کر محبت سے رہ رہے ہیں، ابھی باپ کا جنازہ نہیں اٹھا کہ زمین، کمرہ، سامان اور پیسے پر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اور جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ سب ہمارا ہی ہے، اور اگر چھوٹے بھائی ذرا سی زبان کھولے تو فوراً تلوار، قتل، ماں بولے تو ماں کو کوٹ کوٹ کے مارا جا رہا ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون سی غیرت ہے؟
ہم اپنے بھائی کا حق مار رہے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسی کا حق مار رہے ہیں، تو ہم کو دیکھ کر ہمارے ہندو بھائی ہم کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ جانور، درندہ۔ اور ہمیں حکم ہے طہارت کا، نظافت کا، اور سب سے زیادہ گندی قوم مسلمان ہے، سب سے گندی قوم ہمارا لکھنؤ میں جتنے بھی مسلمانوں کے محلے ہیں، سب سے زیادہ غلاظت، گندگی اسی محلے میں ہے۔ چوک پہ چلے جاؤ، وہاں اکبری گیٹ پر امین آباد میں جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، نالیوں کے پاس پلیٹیں دھل رہی ہیں، اور کھڑے کھڑے کتوں کی طرح کھا رہے ہیں، گدھوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور وہیں تھوکا، وہیں ڈالا، اور آگے چل گئے۔ پلیٹ بھی نالی میں پڑی ہے، ہڈیاں بھی نالی میں پڑی ہیں۔ اور جب ہمارا ہندو بھائی گزرتا ہے تو کہتا ہے ہائے مسلمان، افسوس ہمارے محلے میں آتے ہیں کوڑا صاف کرنے والے، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا کہ پھر کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے ہر طرف، اور اتنے خبیث ہو گئے مسلمان کہ کوڑا اچھالتے ہیں اور دوسروں کے دروازے پہ ڈالتے ہیں۔ تو کون سے مسلمان ہو بھائی؟ ایسا مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نبی کی سیرت، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تو نام لینے سے کبھی اللہ کی محبت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے ایمان اور عمل، ایمان اور عمل یہی نجات کی کنجی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تمہارے چہروں پر لکھا ہوا نہیں ہے تم کیسے ہو، عمل کر کے دکھاؤ، گھر اچھا بناؤ، روڈ اچھے بناؤ، صفائی کا انتظام کرو، اور دوسروں کو راحت دو۔ پڑوسی تم کو دیکھ کر اگر خوش ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ تم مومن ہو، اور اگر پڑوسی تم سے نفرت کرے، بھائی تم کو گالی دے، اس کا مطلب ہے کہ تم بے ایمان ہو، اللہ کے ہاں تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دین کو زندگی میں لائیں، اور یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا ہے، دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ عقیدہ، صرف اللہ کو ماننا ہے اور کسی کو نہیں ماننا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، صرف اللہ، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ دوسری چیز عبادات، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے رسول کے طریقے کے۔ تیسرا شعبہ معاملات، معاملات میں لین دین، تجارت، کاروبار، چھوٹا ہو بڑا ہو، قرضہ لینا، قرضہ دینا، یہ سب معاملات میں آتا ہے۔ اور چوتھی چیز معاشرت، رشتے ناتے جوڑو، حق ادا کرو، ماں باپ کا احترام کرو، بہنوں کا احترام کرو، بوڑھوں کا احترام کرو، پڑوسیوں کا احترام کرو۔ یہ سب جب پڑھو گے تو معلوم ہوگا یہ چیزیں نماز کی طرح ضروری ہیں۔ اور 5ویں چیز اخلاق، اخلاق کا بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، دین و دنیا کی کمائی چاہتے ہو، تو ایک انسان کو آئیڈیل بنا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، ایک، اور نہ دیکھو دائیں بائیں، صرف ایک کو دیکھ لو۔ اگر ہم ایک ہو جائیں تو ایسی طاقت ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔
اور جب ہم خود ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہمیں تو گدھ کی طرح کھایا جا رہا ہے اور کھایا جاتا رہے گا۔ اگر ہم ایک نہیں ہوں گے، زیادہ طاقت بننی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، جنت چاہیے، تو اتحاد تعاون، اتحاد تعاون، یہ دو چیزیں اگر ہم زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ گاؤں بھی ترقی کرے گا، محلہ بھی ترقی کرے گا، شہر بھی ترقی کرے گا، اور وہ خوشیاں ہوں گی جو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں قرآن و حدیث، تعلیم بیداری، پیام انسانیت کے ناطے کہی گئی ہیں، اللہ ان کی سمجھ ہمارے مردوں کو دے، جوانوں کو دے، بوڑھوں کو دے، اور خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کو دے۔ اگر ہمارا گھر اچھا تو وہ پہلا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود۔ اگر ماں اچھی تو کون پیدا ہوں گے؟ شاہ نظام الدین اولیاء معین الدین چشتی اور کاندھلے کے مولانا الیاس اور شیخ الحدیث زکریا، یہ اپنی ماں کی وجہ سے بنے۔ جس گھر کی ماں اچھی اس گھر کے لڑکے اچھے، جس گھر کے لڑکے اچھے اس گھر کے باپ بھی نورانی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے، اور ہمارے نبی کی تو تعلیم یہ ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی کافر ہے، مشرک ہے، وہ بھوکا ہے، تو اس وقت تک تم کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک اس کو کھانے کا انتظام نہ کرو۔ ننگا ہے کپڑے پہناؤ، بھوکا ہے اس کو کھانا دو، پریشان حال ہے پریشانی دور کرو۔ آج ہم جب اپنوں کی نہیں کر رہے تو غیروں کی کیا کریں گے؟ یہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی دوری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے آخری وصیت یہ کی تھی، اے ایمان والو، اگر تم قرآن کو تھامے رہو گے، نبی کی زندگی کو عملی طور پر اختیار کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔